إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو الہ العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کے ساتھ عبادتوں میں کوئی شریک نہیں، جو سچا ہے، سچ بولنے کو پسند کرتا ہے، سچوں کو پسند کرتا ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاشرے میں مبعوث فرمایا جو معاشرہ یا جس معاشرے کو ہم دور جاہلیت کے نام سے پکارتے ہیں، جہاں پر برائیاں عام تھیں اور ان برائیوں کے بیچ، ان لوگوں کے بیچ ایسا شخص نمودار ہوا جس کو انہی کے لوگوں نے الصادق، سچا اور الامین کہہ کر پکارا۔ شیعوں کے یہاں جو سب سے بڑا عقیدہ ہے ان کا، وہ ایک عقیدہ ہے تقیہ کرنے کا۔ تقیہ کے تعلق سے ان کی کتابوں کے اندر بہت کچھ مروی ہے، اور یہ محض جھوٹ، کذب بیانی، دجل اور منافقت
کہ کردار کا نام ہے تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا۔ جب سے یہ مذہب وجود میں آیا تب سے ان کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹ بھی چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ اس کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوئی تھی۔ جہاں جہاں یہ مذہب رہے گی وہاں جھوٹ بھی رہے گا۔ ان کے تمام احکامات اور ان کے تمام تر معاملات کی بنیاد جھوٹ پر ہی ہے، اور جب ان کی تمام دار و مدار جھوٹ پر ہے تو انہوں نے اس جھوٹ کا نام تقیہ دے دیا، اور اس کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اس کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ اپنے ائمہ معصومہ کے طرف انہوں نے اس جھوٹ کو منسوب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اس جھوٹ کو منسوب کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ کا سہارا لیا، صحابہ کرام کو دھوکہ دیا، اور صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ کیا۔ ان کے کتابوں کے اندر اس عقیدے کے تعلق سے اتنی زیادہ اہمیت مذکور ہے کہ ان کے مصنفین کہتے ہیں کہ دین کے 100 حصے میں سے 90 حصہ تقیہ پر ہے۔ دین کا 90% تقیہ کے اوپر ہے، اور یہ تقیہ کرنا ہی عین ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹ بولنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا یہی عین ایمان ہے، اور جس نے تقیہ ترک کر دیا اس کا اسلام سے، ان کے نظر میں اسلام کیا ہے؟ شریعت ہے۔ ان کا اسلام سے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا تعلق اللہ سے ہے، فرشتوں سے ہے، نبیوں سے ہے اور اماموں سے ہے۔ وہ ان کے گستاخ ہیں، ان کے نافرمان ہیں، اور کل اللہ تبارک و تعالی انہیں گمراہ کی حالت میں اٹھائے گا۔ اس طرح کی انہوں نے موضوع اور من گھڑت روایتیں اپنی کتابوں کی زینت بنا لی۔ حالانکہ جب ہم کسی بھی فکر اور کسی بھی نظر کے حاملین کو دیکھیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے فکر کی تشہیر ہو، اس کے نظریے کی تشہیر ہو، وہ جس پیغام کو لے کر اس معاشرے میں اٹھا ہے اس پیغام کا چرچا ہو لوگوں کے اندر، دنیا کے کونے کونے میں اس کا پیغام پہنچایا جائے۔ لیکن یہ کیسا مذہب ہے جو اپنے ہی لوگوں کو جھوٹ بولنے کی دعوت دیتی ہے، اپنے ہی لوگوں کے سامنے کبھی ایک مسئلے کو صحیح بتاتی ہے تو کچھ وقفے کے بعد اپنے ہی لوگوں کے سامنے اسی مسئلے کو غلط بتاتی ہے، اور جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام نے ایسی بات کہی، پچھلے سال اس مسئلے کا یہ جواب دیا، اس سال یہ جواب دیا، تو اس کی لیپا پوتی کی جاتی ہے کہ امام نے تقیہ کیا، امام نے تقیہ کیا۔ یعنی اس کو اس طریقے سے مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے اور اس کی ایسی فضیلتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ آج یہ جھوٹ بولنا اس مذہب والوں کی نظر میں کار خیر ہے۔ حالانکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین اور اس شریعت پر نظر ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پر جو چیز نازل کی گئی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اپنے تبلیغ کا، اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر آپ کے رب نے جس شریعت کو نازل کیا آپ اس شریعت کی تبلیغ معاشرے والوں میں کر دیجئے، پھیلا دیجئے اللہ کی وحی کو، اس احکام کو۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن یہ کیسا مذہب ہے کہ ان کے علماء نے ایسی روایتیں گڑھی کہ جس کے بنا پر اس شریعت کو یا اس مذہب کو چھپانا کار خیر ثابت ہوا، اور اس مذہب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کار شر ثابت ہوا۔ ان کے بعض ائمہ سے یہ منقول ہے کہ جس نے شریعت کا اظہار کیا اس نے برا کام کیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے بہترین کام کیا۔ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے؟
کہ آپ اپنے پیغام کو چھپانے کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو منافقانہ چلن اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جھوٹ کی تبلیغ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس بات کو علی الاعلان لوگوں میں پہنچا دیجئے اور مشرکوں سے آپ اعراض کیجئے، مشرکوں سے آپ اعراض کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت اور تبلیغ کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ایسے لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کس بات کا ڈر ہے یا کس بات کا خوف ہے کہ اپنے ہی یاروں کے سامنے، اپنے ہی لوگوں کے سامنے بسا اوقات کسی ایک مسئلے کا جواب کچھ اور ہوتا ہے اور کسی ایک مسئلے کا جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ احوال پوچھے جائیں، زندگی کی حالتیں پوچھی جائیں تو سامنے والوں کو حق کے علاوہ غلط باتیں بتائی جاتی ہیں اور اس پر یہ حاشیہ چڑھایا جاتا ہے کہ امام نے تقیہ کیا، امام نے جھوٹ بولا، مطلب امام نے جھوٹ بول کر اچھا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو۔ مدینہ کے منافقوں کے دل میں کفر تھا اور زبان پر ایمان تھا، اور ان منافقوں کے دل میں ایمان ہے بقول ان کے اور زبان پر مخالفت ہے شیعت کی۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے منافق کے لقب سے گردانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ اپنے جیسے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، جب وہ ایمان والوں کے ساتھ آتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم تمہارے طرح مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ لیکن جب اپنے جیسے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں یہ کل جہنم کے اندر سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور شریعت نے تو ہمیں سچ بولنے پر ابھارا ہے، سچائی کی تعلیم دی ہے شریعت نے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی صادق، سچ بولنا۔ قرآن مجید کے اندر الصادقین والصادقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، کہ سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ایک انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو جھوٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ فسق اور فجور کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی صفت لکھ دی جاتی ہے کذاب، جھوٹ بولنے والا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، یہاں چھپانا ہے حق بات کو، اور جو مخالفت ہے یا جو غلط بات ہے، جو اپنی شریعت سے تصادم بات ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، جو باطل ہے اس کا اظہار کرنا ہے اپنے زبان سے، اور جو حق ہے اس کو چھپانا ہے۔ شریعت نے اس کو منافقانہ کردار کہا ہے، اور یہ شریعت اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان کے ایک بڑے محدث ہیں ابن بابوے کر کے، وہ اپنی کتاب الاعتقادات کے اندر کہتے ہیں تقیہ کے تعلق سے کہ جس نے تقیہ کرنا چھوڑ دیا گویا کہ اس نے نماز چھوڑ دی۔
مطلب یہ کہ اس جھوٹ کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے عظیم عبادت ہے توحید کے بعد نماز ادا کرنا، اس کے برابر انہوں نے قرار دے دیا کہ جس نے یہ عمل چھوڑ دیا گویا کہ اس نے نماز ہی چھوڑ دی۔ اور یہ کرنا کب تک ہے؟ جب تک کہ ان کا قائم اس دنیا میں حاضر نہ ہو جائے۔ قائم مطلب ان کا جو آخری امام ہے، بقول ان کے جو کسی غار میں چھپ گیا ہے، لیکن تاریخی روایتوں سے اس کا پیدا ہونا ہی ثابت نہیں ہے۔ وہ جب تک دنیا کے اندر ظاہر نہ ہو جائے تب تک تقیہ کرتے رہنا ہے، جھوٹ بولتے رہنا ہے۔ اور اگر کسی نے تقیہ کرنا چھوڑا گویا کہ اس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیسے انہوں نے آیتوں کو بدل دیا، آیتوں کو اپنے مفہوم کا لیپ کیسے چڑھایا؟ ایسا مفہوم جو نہ صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا، نہ ان کے بعد کے جو ہمارے اسلاف تھے ان کو سمجھ میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقیہ کرنے والا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز ہے۔ صحابہ کرام کو یہ تفسیر نہیں سمجھ میں آئی تھی کیا؟ صحابہ کرام نے اس کی یہ تفسیر کیوں نہ کی؟ ظاہر سی بات انہوں نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا ہے کہ صحابہ کرام کی بات کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دروازہ بند ہے کہ ہم صحابہ کرام کی بات کا اعتبار نہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے تفاسیر نہ لیں، ان سے مرویات احادیث نہ لیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنی منمانی تفاسیر کریں گے قرآن مجید کی، اور اپنی منمانی اور موضوع من گھڑت روایتیں ڈالیں گے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو کیا تفسیر کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقیہ اختیار کرنے والا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جھوٹ گڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت انہوں نے جھوٹ گڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ جو مومن تقیہ نہیں کرتا اس مومن کی مثال بغیر سر والے دھڑ کی مثال ہے، یعنی ایسے جسم کے مانند ہے وہ مومن جس کا سر نہیں ہے۔ بغیر سر کے جس طریقے سے کوئی زندہ نہیں رہتا، اسی طریقے سے بغیر تقیہ کے، بغیر جھوٹ کے کوئی مومن نہیں رہتا۔ ان کے بقول بار بار کی جا رہی، ان کے بقول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے جو انہوں نے اپنے اس عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھ دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک روایت گڑھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقیہ کرنا سب سے افضل اعمال میں سے ہے، افضل اعمال میں سے۔ یہیں پر بس نہیں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ایک روایت گڑھی، کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ تقیہ کرنے سے ہمارے اپنے اور جو مخالف ہیں یعنی جو دشمن ہیں ان کے درمیان میں تمیز ہوتی ہے، فرق سمجھ میں آتا ہے۔ اب جھوٹ بولنے سے کیسے تمیز سمجھ میں آتی ہے، کیسے فرق سمجھ میں آتا ہے؟ اور مزید انہوں نے اپنے اس عقیدے کی وضاحت کے لیے اور اپنے اس عقیدے کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے اور بھی روایتیں کڑھی۔ مثال کے طور پر زین العابدین رحمہ اللہ سے یہ انہوں نے روایت کیا، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تقیہ کرنے میں، تقیہ کرنے کے علاوہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور کس میں ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے شریعت کے درمیان انہوں نے تصادم اختیار کیا اور شریعت کے معاملات کو انہوں نے بالکل منہدم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال نماز کو قرار دیا ہے، یا جہاد کو قرار دیا ہے، یا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو قرار دیا ہے، لیکن ان کے بقول جھوٹ بولنا سب سے افضل اعمال ہے اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طریقے سے جب یہاں پر بس نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس تقیہ کے اوپر متعدد روایتیں پیش کی، گڑھی ہوئی روایتیں، موضوع روایتیں، واقعات کی صورت میں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ باور کرایا جائے کہ ہاں ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو ائمہ تھے، انہوں نے بھی تقیہ کیا ہے۔ روایتیں گڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی حدیثوں کے اندر کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بات گڑھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ
جہنم میں بنا لے۔ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا یا اللہ کے نبی نے یہ کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کہا ہے اور ایسا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ انسان کی زبانیں کر جانی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اپنی زبان سے کوئی جھوٹی بات نکالے، لیکن یہاں جرت ہے اور دلیری ہے کہ اپنے باطل عقیدے کی تائید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جھوٹ کہنے سے باز نہیں آئی۔ حضرات کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے پڑھا بھی دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ عمر فاروق دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں عمر فاروق کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عمر فاروق تمہارا برا ہو، تمہیں کیا پتا میں نے نماز جنازہ میں کیا پڑھی؟ میں نے اس کے اوپر لعنت بیان کی، میں نے اللہ سے اس کے لیے بد دعا مانگی کہ اس کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو انڈیل دے۔ یہ واقعہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ کیا، مطلب کیا کہ لوگوں کو دکھایا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن اللہ کے نبی نے چھپایا کیا کہ میں نے نماز جنازہ میں اس پر لعنت بھیجی۔ یہاں کئی ساری چیزیں ملاحظے کے لیے، ان کے بقول جب تقیہ کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جان و مال کی حفاظت کے غرض سے انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بسا اوقات جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ تشریح کر دی کہ جب یہ کنڈیشن آئے اور اس طرح کے حالات آئیں تو انسان اپنے ایمان کے تعلق سے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جان و مال کا ڈر تھا؟ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی جمعیت تیار ہو چکی تھی، مسلمانوں کا خوف مشرکوں کے دلوں میں چھا رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ جو رئیس المنافقین تھا یہ منافق کیوں بنا؟ اس نے اسلام کی عظمت کو دیکھا، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھا، اسلام کی طاقت اور قوت کو دیکھا، صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی آبادی کو اور ان کے طاقتوں کو دیکھا تو یہ اسلام سے مرعوب ہوا، یہ اسلام سے ڈر گیا، اور بظاہر اس نے اسلام قبول کیا لیکن دل میں اس نے کفر چھپایا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا ڈر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور صحابہ کرام کو کہا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ میں اس کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جھوٹ بات کہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ سے کام لیا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں بھی پڑھوں گا، لیکن صحابہ کرام کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنتیں بھیجی۔ تو اس طرح کے واقعات انہوں نے گڑھ لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہوئے اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات کی تائید کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اس مجلس میں اور امام جعفر صادق سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ٹھیک ہے خواب بیان کرو، یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر مجھ سے اچھا بیان کریں گے۔ وہ شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اصبت یا ابو حنیفہ، کہ آپ درستگی کو پہنچ گئے ابو حنیفہ، یعنی آپ نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ بہت بہترین بیان کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اس مجلس سے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس ناصبی، کیا کہا؟ اس ناصبی بے دین کو ناصب کہا جاتا ہے، مجھے اس ناصبی کی بیان کردہ تعبیر کچھ جچ نہیں رہی ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا، اس کی وہ تعبیر نہیں ہے جو انہوں نے بتایا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے لیکن آپ نے تو اس کی تائید کی تھی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے تقیہ کیا تھا،
میں نے زبان سے کہا تھا اصبتا کہ تم درستگی کے پہنچ گئے، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ اصبت بالخطا، کہ تم خطا تک پہنچ گئے، خطا تک پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب اس میں کس بات کا ڈر ہے؟ اپنے ایمان کے ختم ہونے کا یا جان و مال کے ختم ہونے کا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون سے صاحب اقتدار آدمی تھے کہ اگر ان کی مخالفت کر دی جاتی تو وہ امام جعفر صادق کو جیل میں بھجوا دیتے، ان کے اوپر تکلیفیں اور ان کے اوپر پریشانیوں کی بوچھار نازل کروا دیتے ہیں، بلکہ وہ تو ایسے شخص تھے جو حکمراں کے یہاں مقبوض اور ناپسندیدہ شخص تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیشکش کی کہ مجھے خواب کی تعبیر بتانے دو، یہ ساری باتیں خود کہتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تقیہ کیا، ہم نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے اور اس دین کا تعلق اللہ سے ثابت کرنے کے لیے انہیں جھوٹ کا سہارا تو لینا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور احادیث کے روح سے ان کے باطل عقائد اور نظریات کی تائید تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ضرورت کیوں آ پڑی تقیہ کرنے کی، جھوٹ بولنے کی؟ اس کے 2 یا 3 سبب ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کے علماء اور ائمہ کے درمیان جو متضاد باتیں ہوتی ہیں اس کو چھپانے کے لیے تقیہ کیا جاتا ہے۔ کیا؟ کہ ایک امام معصوم نے بقول ان کے، ورنہ اہل سنت ائمہ انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے، بقول ان کے کہ امام معصوم سے بسا اوقات کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ آج کچھ اور جواب دیتے ہیں، اگر کچھ عرصے کے بعد سیم سوال کیا جائے تو کچھ اور جواب دیں گے۔ تو اس بات کو چھپانے کے لیے، اسے کور کرنے کے لیے یہ تقیہ جیسا عقیدے کو رائج کیا گیا کہ ہو سکتا ہے اس امام معصوم نے تقیہ کیا ہو، یعنی کوئی ایک سوال، کوئی ایک جواب سچا ہو اور کوئی ایک جواب جھوٹا ہو، اس میں بیچارے عوام الناس کا کیا قصور ہے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ اگر سوال کرنے جائے تو وہ تو اسی شش و پنج میں رہ جائیں گے، کیا پتا مولوی صاحب تقیہ کر رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ اور اگر جھوٹ پر پکڑ ہو جائے گی کہ آپ نے پچھلے سال تو ایسا کہا تھا، نہیں ہم تقیہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تقیہ کر رہے تھے۔ تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اس کی کئی سارے مثالیں ہیں، ان کی جو تفاسیر ہے الرجال الکشی کے اندر یا تفسیر عسکری وغیرہ کے اندر بعض واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ ایک شخص مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹی کو چھوڑا ہے اور پورا مال میرے ذمہ دیا ہے، میرے لیے وصیت کی ہے کہ دے دینا، اب بتائیے کہ اس کی بیٹی کو میں کتنا مال دوں گا؟ تو انہوں نے امام جعفر صادق سے نقل کر کے کہا کہ آدھا مال دے دو۔ وہ جاتے ہیں راستے میں کہ کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور اس شخص یہ ماجرا سناتے ہیں، تو اس شخص کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے آپ کے سامنے تقیہ کیا ہے، آپ دوبارہ جائیے اور ان سے سوال کیجئے کہ ایک ہی بیٹی ہے، ان کو کتنا مال دینا ہے۔ وہ شخص دوبارہ جاتا ہے، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اسے پورا مال دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے پہلے تو آپ نے آدھا کہا تھا، پھر آپ ابھی پورا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا امام جعفر صادق نے بقول ان کے کہ مجھے تمہاری آزمائش میں پڑنے کا ڈر تھا، تم پورا مال انہیں دے دو۔ اب یہ کیسا مسئلہ ہے یا پھر یہ کیسا جواب ہے؟ یہ تو میراث کا معاملہ ہے، اور میراث کے جو احکام ہوتے ہیں، میراث کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ شریعت سے ثابت شدہ ہوتے ہیں، وہ اجتہادی مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ میت نے کتنا طریقہ چھوڑا اور کسے کتنا ملنا چاہیے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ شریعت نے اس کو واضح کر دیا ہے، بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے، اس میں ہمارے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو ان کا پہلا قول صحیح تھا یا ان کا دوسرا قول صحیح ہے، دونوں جواب ایک ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طریقے سے اپنے علماء کے متضاد بیانوں کو، مسائل میں آنے والے جوابات کو لیپا پوتی کرنے کے لیے، اسے کور کرنے کے لیے یہ تقیہ جیسے عقائد کا ایجاد کیا گیا، اس عقیدے کو بنایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا سبب بھی ہے کہ اس کا اختراع کیوں کیا گیا۔ یہ جو علماء ہیں، ان کے علماء یہ اپنے متبعین کو یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ بہت جلد شیعیت کا
بول بالا ہوگا، اس کی حکومت ہوگی، نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ان کے 90 امام سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ 200 سالوں سے شیعوں کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اب تمہاری حکومت قائم ہوگی، نہیں ہو رہی ہے۔ اب اگر ان کے متبعین کو کہا جائے کہ تمہاری حکومت 200 سال کے بعد آئے گی تو کیا کوئی شخص اس کے گروپ میں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے تقیہ جیسے اس عقیدے کو ایجاد کیا۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں، گزشتہ خطبہ جمعہ سے پہلے والے خطبہ جمعہ میں ایک مسئلے کے اوپر بحث کی گئی تھی، مسئلہ بدع۔ مسئلہ بدع کیا ہے کہ العلم بعد الجہل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو بھی جہل کے بعد نعوذ باللہ من ذالک علم ہوا تھا، پہلے اللہ بھی نہیں جانتا تھا، واقعہ کے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانکاری ہوئی کہ ہاں یہ معاملہ ہونا ہے، اور اس پر مثالیں بھی پیش کی گئی تھی۔ اور اس مسئلے کو کیوں ایجاد کیا گیا، اس عقیدے کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ ان کے ائمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو ائمہ معصومین ہیں، یہ بات پھر سے یاد رہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ اگر کوئی معصوم عن الخطا ہے تو انبیاء کی ذات ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے تعلق سے یہی بات کہی تھی۔ خلفائے راشدین نے اپنے خطبہ خلافت میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر میں غلطی کر جاؤں، مطلب یہ وہ جانتے تھے کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر میں غلطی کر جاؤں تو میری اصلاح کرو، مجھے سیدھا کرو، مجھے راہ راست پر لے کر آؤ۔ صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی دوسری ذات معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے بقول ان کے ائمہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، اب چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو۔ تو انہوں نے اپنے ائمہ کے تعلق سے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ ان کے امام علم غیب جانتے ہیں، اس کے اوپر بھی بحث ہوئی ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ اب اگر کسی واقعے کے تعلق سے ان کے امام نے پیشن گوئی کر دی کہ یہ ہونے والا ہے، اگر وہ ہو گیا تو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا، اور اپنے ماننے والے کے عقیدے کو اور مضبوط کر جائیں گے کہ ہاں امام علم غیب جانتا ہے۔ لیکن اگر نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے کہ اس میں بدع ہوا تھا، یعنی یہ معاملہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو بھی نہیں پتا تھا، یہ معاملہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا چلا۔ آئی بات سمجھ لیں، اپنے ائمہ کے تعلق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، اور پھر انہوں نے مسئلہ بدع نکالا، بدع کا عقیدہ نکالا۔ اگر ان کے اماموں نے کسی بات کا دعویٰ کر دیا کہ ہاں 2 سال کے بعد یہ ہونے والا ہے، 2 سال کے بعد یہ معاملہ ہوگا، یہ واقعہ رونما ہوگا، اگر ہو گیا تو یہ تو اور جری ہو جائیں گے کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، دیکھو ہم غیب جانتے ہیں، ہمارے امام غیب جانتے ہیں۔ اگر نہیں ہوا پھر کیا؟ پھنس گئے امام۔ تو اس پھنسنے والے مشکل کو ختم کرنے کے لیے عقیدہ بدع کا ایجاد کیا، یعنی مجھے کیا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے تو میں معصوم ہوں نا؟ جب اللہ کو بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا ہے تو میں معصوم ہوں، اس میں میرے علم غیب کے جاننے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کی ایجاد، اس مسئلے کو بنایا۔ اور اسی طریقے سے تقیہ کے تعلق سے تو ہم نے بتا ہی دیا اس مسئلے کی ایجاد کیوں کی گئی۔ اس مسئلے کو ایجاد اپنے ائمہ اور اپنے علماء کی جو متضاد باتیں ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے اس عقیدے کو بنایا گیا، اور اسے اس کی فضیلت بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی۔ ورنہ ایک روایت میں انہوں نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، بسا اوقات کسی چیز کو حرام قرار دیا۔ امام باقر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بنو امیہ کے دور میں چیل اور باز سے شکار کیے ہوئے جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، لیکن ان کے فرزند جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اس میں تقیہ نہیں کرتا، انہوں نے تقیہ کیا تھا، میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ کیسی شریعت ہے کہ ہم نے اماموں کو یہ ٹھیکہ دے دیا کہ وہ کسی مسئلے کو حرام قرار دے دے اور کسی مسئلے کو حلال قرار دے دے۔ یہ تو یہود و نصارہ کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ اس کی تفسیر آپ پڑھیں، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا معاملہ نہیں کہ تمہارے عالم جب کسی حرام کو حلال کہہ دیں تو تم حلال کہتے ہو، اور جب کسی حلال کو حرام کہہ دیں تو تم اسے حرام کہتے ہو؟ عدی ابن حاتم نے کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ تو یہی تو ان کی عبادت ہے، اور یہ ٹھیکہ انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا، اپنے اماموں کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ فرمائی
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اس چیز کو حرام کیوں کہتے ہیں، اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیا آپ نے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یہ کہاں کے آئے ہوئے امام ہیں جنہوں نے اللہ سے اللہ کا اختیار لے کر اپنے عالموں کو دے دیا، اپنے اماموں کو دے دیا۔ اس طریقے سے، اس وجہ سے انہوں نے اس عقیدے کی اختراع کی اور اس عقیدے کو ایجاد کیا۔ اور بھی ایک سبب بیان کیا جاتا ہے تقیہ کے تعلق سے، وہ یہ کہ ان کے بعض عالموں اور بعض اماموں سے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی مدح سرائی ہے، اور صحابہ کرام کی تعریف میں کلمات موجود ہیں، صحابہ کرام کی شان میں روایتیں موجود ہیں ان کے بعض عالموں سے۔ تب ظاہر سی بات، انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ صحابہ کرام مبغوض ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام عادل نہیں ہیں، ان سے روایتوں کو نہیں لی جائیں گی، وہ مرتد ہے، کافر ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں کہیں۔ جب کوئی سوال کرے کہ آپ کے عالم تو ایسا کہتے ہیں، آپ کے امام نے یہ کہا، آپ کی کتابوں میں یہ، تو کہہ دیں گے جھٹ سے کہ انہوں نے تقیہ کیا ہوگا، انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا، اور اس طریقے سے معاملے کو کلوز بند کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کی ایجاد رکھی ہے جھوٹ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جھوٹ سے اور ایسے لوگوں سے، ایسے مذاہب سے، ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے اور جھوٹوں سے بچائے رکھے۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، صرف اور صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔